العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، نیکی والی زندگی گزارو۔ تو انسان کہتا ہے کہ یا اللہ، اس حالات میں جب کہ ہر طرف بے حیائی پھیل چکی ہے، نفس ہمارے سرکش ہو چکے ہیں، شیطان ہم پر مسلط ہو چکا ہے، ایسے حالات میں ہم کیسے نیک بن سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں نیک بننے کا حکم فرمایا، وہاں نیک بننے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، تمہارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ آج کی یہ مجلس اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ ایک اللہ کے ولی کی ہم زیارت بھی کریں اور ان کا بیان بھی سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے اور ہمارے لیے بھی نیک بننا آسان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر بندہ دیکھے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ جب دوست بنانا ہوتا ہے تو دیکھ کر بنانا ہوتا ہے، کیونکہ دوست کے اثرات بندے پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر دوست نیک ہے تو نیکی والے اثرات مرتب ہوں گے، اگر وہ بد ہے تو برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اچھی اور بری مجلس کی مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اچھی اور بری مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اچھی مجلس کی مثال جیسے کوئی عطر بیچنے والا ہوتا ہے۔ عطر بیچنے والے کے پاس آدمی بیٹھ جاتا ہے، یا تو عطر خرید لیتا ہے یا نہیں خریدے گا تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا خوشبو آتی رہے گی۔ یہ اچھی مجلس کی مثال ہے۔ اور بری مجلس کی مثال فرمایا یہ لوہار کی بھٹی کی مانند ہے۔ اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی بھٹی کی چنگاریاں یا تو آپ کے بدن کو جلا دیں گی یا آپ کے کپڑوں کو جلا دیں گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جتنی دیر بیٹھیں گے وہاں سے بدبو آتی رہے گی۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ کسی اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے اس کے اثرات بندے پر مرتب نہ ہوں، اور بری مجلس میں بیٹھتا ہے اس کے اثرات بندے پر مرتب نہ ہوں۔ تو یہ مجالس میں آنے کا مقصد اور منعقد کرانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی نیکی والی صلاحیت پیدا ہو جائے، نیکی کی داعیہ دل کے اندر پیدا ہو جائے، ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں صحابہ کرام تشریف لاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر سے ان کے دل صاف ہو جاتے تھے۔ یہ صحبت کے اثرات تھے، صحبت کے اس وجہ سے ہی صحابی بنے ہیں۔ حضرت عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے مریدین کو اچھی صحبت کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اچھی صحبت اختیار کریں، اچھی صحبت اختیار کریں۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ بار بار اچھی صحبت کی تلقین کرتے ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے آپ بہت زیادہ عبادت کریں، روزے رکھیں، تہجد پڑھیں، آپ صحابی بن جائیں۔ تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ عبادات کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا، صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ تو فرمایا پھر اچھا آپ صحابی نہیں بن سکتے تو پھر آپ تابعی بن جائیں۔ تو کہنے لگے حضرت تابعی بھی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، بندہ عبادت کی وجہ سے تابعی نہیں بنتا۔ تو فرمانے لگے اچھا پھر آپ بہت زیادہ عبادت کریں، آپ تابعی بن جائیں۔ تو فرمانے لگے کہنے لگے حضرت کوئی بندہ عبادت کی وجہ سے تابعی نہیں بنتا، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے تابعی کی زیارت کی ہو۔ تو حضرت فرمانے لگے پھر بھی آپ کو اچھی صحبت کی سمجھ نہیں آئی کہ صحبت کی وجہ سے ہی صحابی بنا ہے اور صحبت کی وجہ سے تابعی اور تابعی بنا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کے اندر تشریف فرما تھے، موجود تھے۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور عرض کیا، اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھوں یا جہاد کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ پہلے کلمہ پڑھیں پھر جہاد کریں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور میدان کارزار میں شریک ہو گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، عاملہ قلیلہ و اجیرہ کثیرہ، فرمایا اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت پا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، کوئی نیک عمل کیا، صرف کلمہ پڑھا اور جہاد میں شریک ہو گئے۔ لیکن اس صحابی کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے کہ آپ کے بعد آنے والے قیامت تک کے لیے جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی مفسرین ہیں، قیامت تک آنے والے سب مل جائیں اور ان کی عبادات کو ملا لیا جائے تو سب کی عبادات مل کر بھی اس ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جو تھوڑی دیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوئی ہے، آپ کی جو ساتھ نصیب ہوا ہے، اس ساتھ اور معیت کی وجہ سے آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھ چکا ہے کہ قیامت تک آنے والے اولیاء اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، میرے بھائیو دوستو، موسم کی شدت، ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ حضرت بھی کافی دور سے سفر کر پہ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ابھی وہ تشریف لانے والے ہیں، بس تھوڑی دیر میں وہ جلوہ افروز ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کو بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا، کریا کریا، بستی بستی، ملکوں ملکوں ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ گئے، تشریف لے گئے اور وہاں پر اللہ کی محبت کو پہنچایا۔ کوئی ایسی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا۔ وہ آج ان کے خلفاء حضرات جو کہ آج دین کا کام کر رہے ہیں، ملکوں میں موجود ہیں، ہمارے اس ملک میں کثیر تعداد کے اندر دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، حضرت کے ادارے کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس ہیں، عرصہ دراز سے وہاں درس بھی دے رہے ہیں، اور آپ کی خطابات اور آپ کے بیانات کا جو سلسلہ ہے ملک کے طول و عرض کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی علاقہ ہوگا جہاں آپ نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی قبولیت عطا فرمائی، چاروں صوبوں کے اندر، کشمیر کے اندر آپ ان کے بیانات، اس گرمی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایک تڑپ ہے، ایک کڑن ہے جو وہ لے کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو آسمان میں فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ تم آسمان والوں بھی اس سے محبت کرو، تو تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ محبت نیچے اترتی ہے، وہ فرشتے نیچے اترتے ہیں اور دنیا والوں میں آ کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا زمین والے بھی اس سے محبت کریں، تو زمین والے لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت جن کے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے، اللہ کی محبت کو لے کر وہ کریا کریا بستی بستی پہنچتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی محبت سے آشنا کراتے ہیں اور ان کو اللہ کی محبت سے اللہ کی معرفت سے ان کو روشناس کرواتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، ہر وقت اسی محنت اور اسی کڑن کے اندر لگے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے استاد محترم کو بارہا دیکھا کہ جہاں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیانات بہت اچھا کرتے ہیں،
لیکن تدریس کے میدان میں اتنے قابل نہیں ہوتے، لیکن ہم نے الحمدللہ وہاں جھنگ میں حضرت کے ادارے میں پڑھا ماشاءاللہ۔ جب درس حدیث دیتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ حدیث کے انوارات سینے کے اندر ایسے داخل ہو رہے ہیں جب حدیث کا درس عطا دیتے تھے، اور جب وہ دلائل پر دلائل دیتے تو بندہ حیران ہو جاتا تھا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ فرما دیتے ہیں، ایسے دلائل کے ساتھ بیانات اور مسائل کو بیان فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا۔ دن کو اسباق پڑھانا اور ساری رات کہیں بیان ہے، اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ابھی بیان فرمائیں گے، پھر رات کا سفر ہے، رات کو کس وقت پہنچیں گے، اور صبح پھر درس، سارا دن درس تدریس اور حدیث پڑھانا، پھر ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا قبول فرمایا ہے۔ بنات کے اندر سبق ہے، بچیوں کے اندر، پھر انٹرنیٹ پر سبق پڑھانا، لگاتار یہ سلسلہ حضرت کا جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ ابھی حال ہی میں حضرت کا قطر کا سفر تھا، قطر تشریف لے گئے، وہاں چند گھنٹوں کے لیے وہاں تشریف لے گئے اور وہاں بھی انہوں نے بیان فرمایا۔ پھر یو کے کا آپ کا سفر تھا تقریباً 1 ہفتے کا، وہاں انگلینڈ میں آپ کے بیانات تھے۔ پھر اس کے بعد حرمین شریفین کا آپ کا سفر تھا، وہاں بدر کے مقام پر، اور اسی طرح دوسرے ریاض میں ان کے بیانات ہوئے۔ جو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے قبولیت رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر دین کا کام لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ملکہ عطا فرمایا بیانات کا اللہ رب العزت نے، اور انہوں نے اپنے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کا نام جگہ جگہ پر روشن فرمایا۔ آج اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں جب بالکل سال کا آخر ہوتا ہے، بعض جو خطاب کرنے والے ہوتے ہیں، مقررین ہوتے ہیں، تو درس بخاری ان کے چلتے ہیں، سال کے آخر میں بیانات ہوتے ہیں، جبکہ حضرت کا سلسلہ یہ ہے کہ سارا سال بیانات کا سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے، اور دن 1 ہفتے کے اندر 3 4 بیانات الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ اسی لحاظ سے وہ چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ یہاں قریبی تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، یہ 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے کی بات ہے، ہماری مسجد میں آئی، وہ قطر سے آئے ہوئے تھے، مہمان تھے، علماء تھے، جامعہ فاروقیہ کے فاضل تھے اس میں۔ تو بات ہوئی ان سے، تو انہوں نے جب لباس میرا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا تعلق حضرت پیر ذوالفقار احمد دامت برکاتہم العالیہ سے ہے۔ میں کہا جی ہاں الحمدللہ ان کے ساتھ ہمارے حضرت ہیں، ہمارا ان سے بیعت کا تعلق ہے۔ کہنے لگے کہ ابھی میں قطر سے آ رہا ہوں، حضرت کے ایک خلیفہ تھے جو کہ قطر میں تشریف لائے تھے، اور وہاں ان کا بیان تھا اور ہم نے وہاں بیان میں شرکت کی، یعنی حضرت شیخ العزیز حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں وہ فرما رہے تھے کہ وہاں قطر میں تشریف لائے، تو وہاں بھی لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ ابھی وہی جماعت والے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑے انداز میں، یہ اللہ تعالیٰ کی تھا قبولیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اللہ والوں کے ساتھ صحیح نسبت، پکی نسبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ قیامت دین کے آخری سانس تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی بھی ہمیں ان سے جدا نہ فرمائے۔ ہمارے قریب میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے، آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان سے فائدہ نہ اٹھایا اور وہ تشریف لے گئے۔ آج ہمیں ان کی قدر محسوس ہوتی ہے اور ان کی تشنگی ہم سے وہ پوری نہیں ہو رہی، ہماری پیاس نہیں بجھ رہی۔ جب بھی ہم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ جب زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی وہ قدردانی نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے، ہمارے اسی شہر میں حضرت جی کے بہت سے خلفاء موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں حضرت سید زاہد راشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم تعلیم و تربیت کے محتمم بھی ہیں، اور عرصہ دراز سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت جی کے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے صاحبزادے حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب بخاری، حضرت نے ان کو بھی خلافت سے نوازا۔ تو
حضرت کی مجالس ہوتی ہیں تو مجالس کے اندر تشریک کیا شرکت کیا کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، تب بندے کی زندگی بدلتی ہے۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم کسی سے بیعت تو ہو جاتے ہیں برکت کے لیے، لیکن جو ہمارے بزرگ ہمیں اعمال بتلاتے ہیں پھر ان اعمال پر ہم عمل نہیں کرتے، ہم سے درود شریف نہیں پڑھا جاتا، استغفار نہیں کیا جاتا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کئی بار یہ فرماتے ہیں کہ جو اعمال ہم بتاتے ہیں یہ 100 مرتبہ استغفار ہے، 100 مرتبہ درود شریف ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، وقوف قلبی ہے، مراقبہ ہے۔ ان 5 اعمال کو جو پابندی سے کرتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو اللہ کی محبت نصیب نہ ہو۔